بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ایضاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ فإن کان مؤمنا کانت الصلاۃ عند راسہ وکان الصیام عن یمینہ وکانت الزکاۃ عن شمالہ وکان فعل الخیرات من الصدقۃ والصلۃ والمعروف والاحسان الی الناس عند رجلہ فیؤتی من قبل راسہ فتقول الصلاۃ ما قبلی مدخل ثم یؤتی عن یمینہ فیقول الصیام ما قبلی مدخل ثم یؤتی عن یسارہ فتقول الزکاۃ ما قبلی مدخل ثم یؤتی من قبل رجلہ فتقول فعل الخیرات من الصدقۃ والصلۃ والمعروف والاحسان الی الناس ما قبلی مدخل فیقال له اجلس فیجلس وقد مثلت له الشمس وقد ادنیت للغروب فیقال له اخبرنا عما نسألک فیقال له ارأیتک هذا الرجل الذی کان فیکم ما تقول فیہ وماذا تشهد به علیہ فیقول دعونی حتی اصلی فیقولون انک ستفعل اخبرنی عما نسألک عنہ ارأیتک هذا الرجل الذی کان فیکم یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تقول فیہ وماذا تشهد به علیہ قال فیقول محمد اشهد انہ رسول اللہ وانہ جاء بالحق من عند اللہ فصدقنا واتبعنا فیقال له صدقت علی ذلک حییت وعلی ذلک مت وعلی ذلک تبعث ان شاء اللہ ثم یفتح له باب من ابواب الجنہ فیقال له هذا مقعدک منها وما اعد اللہ لک فیہ فیزداد غبطة وسرورا ثم یفتح له باب من ابواب النار فیقال له هذا مقعدک منها وما اعد اللہ لک فیہ لو عصیتہ فیزداد غبطة وسرورا ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا وینور له فیہ ویعاد الجسد لما بدا منہ من التراب فتجعل نسمته فی النسم الطیب وہی طیر خضر یعلق فی شجر الجنہ قال فذلك قوله تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ روایت صحیح ابن حبان سے لی گئی ہے، رقم ہے 3113۔ یہ بڑی مفصل روایت ہے، اس کا نصف حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے دفنا کر پلٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب روح قبض ہوتی ہے تو ایک وقت لگتا ہے جس کے بعد اس کو اس کے اصل ٹھکانے میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ فرشتے روح کو کہیے، نفس کو کہیے، انسان کی اصل شخصیت کو کہیے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تحویل میں لے لیتی ہیں، یعنی وہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ وہ کہاں سنتا ہے، یعنی وہاں سنتا ہے جہاں فرشتے اس کی اصل شخصیت کو لے جا کر رکھتے ہیں۔ انسان چونکہ بہت سی چیزوں کے معاملے میں اپنے حاضر علم کا اسیر ہوتا ہے، تو اس لیے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ وہ کیسے سنے گا۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اسے مستبد نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس زمانے میں ہم چاہیں تو زہرہ و مریخ پر چلنے والے کسی انسان کی آواز جدید آلات کی مدد سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے اپنے آلات نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں کوئی استباط نہیں ہونا چاہیے۔ جوتوں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ پھر مرنے والا مومن ہو تو اس کی نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے۔
یہ مضمون اجمال کے ساتھ اس سے پیچھے بھی روایتوں میں بیان ہو چکا ہے، وہاں 2-4 جملوں میں بیان ہو گیا، جہاں دیکھیں گے کہ بہت تفصیل ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک موقع پر یا 2 مواقع پر یہ گفتگو فرمائی ہوگی، تقریر کی ہوگی، لیکن لوگ اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے، اپنے حافظے کے لحاظ سے اور اپنی دلچسپی کے لحاظ سے بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہی بات جس کا ایک خلاصہ سا ہم پہلے جان چکے ہیں، یہاں ذرا تفصیل سے انہوں نے بیان کی۔ پھر مرنے والا مومن ہو تو اس کی نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے، روزے اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ احسان، بھلائی، صلہ رحمی اور صدقے جیسی نیکی کے دوسرے کام اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس سے بھی دیکھ لیجئے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے نیکیوں کا ذکر کیا ہے تو 2 ہی نیکی ہیں بنیادی طور پر، یعنی اللہ کا حق ادا کیا جائے، جو اس نے عبادات فرض کی ہیں وہ پوری کی جائیں، اور لوگوں کا حق ادا کیا جائے۔ لوگوں کا حق کیا ہے؟ احسان، بھلائی، صلہ رحمی، صدقہ، یہ نیکی کے کام ہیں۔ جو یہ کرتا ہے اس سے یہ توقع نہیں ہوتی، پھر یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کا مال خود کھائے گا۔ جب وہ اپنا مال، اپنا کمایا ہوا دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں چیزیں ہیں جو دین کی بنیاد ہیں، یعنی ایک طرف نماز جس سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ احسان، بھلائی، صلہ رحمی، یہ نیکیاں جس سے انسان دوسروں کے لیے سراپا شفقت ہوتا اور اس سے بھی اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں جو بیان کیا گیا کہ وہ آ جائیں گی، تو اس کا مطلب اصل میں ایک بہت خوبصورت اسلوب میں یہ تصویر کھینچنا ہے کہ گویا کوئی برائی پھر اس کو وہاں پیش نہیں آئے گی، یہ اس کی نیکیاں اور اس کے خیر یہ سب مانع ہو جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہی اس کے پاس آئے گا۔ پھر فرشتوں کی طرف سے اس کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو نماز کہتی ہے میری طرف سے داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے دائیں طرف سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بائیں طرف سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ پھر اس کے پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو لوگوں کے ساتھ احسان، بھلائی، صلہ رحمی اور صدقہ جیسے نیکی کے دوسرے کام کہتے ہیں ہماری طرف سے داخل ہونے کا، وہی تصویر ہے گویا سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے گویا وہاں پر یہ سب چیزیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں ہے کہ ہر چیز کو زبان دے دے، لیکن اصلاً وہ تصویر ہی دکھانا مقصود ہے کہ یہ مانع ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں نے اس پر لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیاں اس طرح اس کا احاطہ کر لیتی ہیں کہ خدا کے فرشتے بھی اس کے ساتھ سختی کا کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو بیان کرنا ہے مقصود۔ یہ برزخ کی ہر تکلیف سے محفوظ رہنے کی تعبیر ہے، یعنی ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ کیسے تمہاری نیکی رکاوٹ بنے گی۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ فرشتے اس طرح کے نیکوکاروں کے ساتھ بھی سختی کا کوئی معاملہ کرنے کے لیے آئیں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک تصویر سامنے لے آئی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر مردے سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت اسے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے غروب آفتاب کا وقت قریب ہو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اب ہم تم سے جو پوچھیں ہمیں اس کا جواب دینا۔ اس سے کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے اندر مبعوث ہوئے، یہ ان کے بارے میں کیا ہوگا وہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس میں ہمہ شمہ عام لوگ زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ سوال ہی یہ پیدا ہوا کہ اس وقت جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ نے انہیں بہت سی بشارتیں دی ہیں، قیامت میں بھی بتایا ہے کہ ان کو جنت میں کیا درجے ملیں گے، تو مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں چونکہ اللہ کا رسول جب دنیا میں موجود ہوتا ہے تو رسول ہی سب کچھ ہے، یعنی اس پر ایمان ہی اصل چیز ہے، تو اس شخص کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان سے کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث تھا
اور ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو۔ یہ سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا مہلت دیجئے کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں، کیونکہ مغرب کا وقت اسے محسوس ہوتا ہے۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں یقیناً نماز تو تم ابھی پڑھو گے، پہلے ہم جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ اس شخص کے بارے میں جو تمہارے درمیان مبعوث تھا تم کیا رائے رکھتے ہو، ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ محمد ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، جس پر ہم نے ان کی تصدیق کی اور پیروی کی۔ اس پر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے بالکل سچ کہا، اسی پر تو نے زندگی گزاری ہے، اسی پر تیری موت ہوئی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ ان کے اندر مبعوث ہوئے، آپ ہی کی تصویر ان کے سامنے آ جاتی تھی اور پھر ان سے یہ سوال کیا جاتا تھا۔ یہ روایت بڑی مفصل ہے، اس پر ابھی بات جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ ہم صحیح ابن حبان سے ایک مفصل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم 3113 ہے۔ اس کے کافی بڑے حصے پر بات ہو گئی تھی۔ یہ روایت اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا کوئی خطبہ ہے یا کوئی گفتگو ہے، اس کو راوی نقل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ تو درست ہے کہ اس میں تفصیل بھی ہے، اور تفصیل بھی ایسی ہے کہ کوئی قابل تنقید چیز نہیں ہے اس میں، لیکن اس سے بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی لفظ بلفظ روایت کر رہا ہے یا یہی الفاظ خود اللہ کے پیغمبر نے بھی بولے ہوں گے۔ یعنی دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جس وقت ہم حکایت کرتے ہیں، یعنی ایک بات ہم نے سنی ہے اور اس کو بیان کرتے ہیں، تو اسالیب میں فرق واقع ہو جاتا ہے، جملوں کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو جملے پورے کے پورے بدل جاتے ہیں۔ یہ روایت بالمعنی اسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے مدعا اپنی طرف سے دیانتداری کے ساتھ ادا کر دیا ہے، ممکن حد تک جو بات کی گئی تھی اس کے قریب رہ کر، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ لوگ پورے خطبے کو حفظ کر لیں۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بعض چیزیں صاف بتاتی ہیں کہ بڑی حد تک گویا وہی بات بیان کر دی گئی ہے، تاہم حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ چیز صرف قرآن مجید ہی کو حاصل ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ اسی طرح ادا ہو گیا۔ اس کا جو حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، یعنی جن کی طرف آپ کی بعثت ہوئی، جنہوں نے آپ کو دیکھا، جنہوں نے آپ کی دعوت براہ راست سنی، ان کے ساتھ قبروں میں کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس میں پہلے ایمان والوں کا معاملہ بیان ہوا ہے، یہ اجمال کے ساتھ پیچھے بھی زیر میرے بحث آ چکا ہے۔ اس میں جو بڑا سوال کیا جاتا ہے وہ وہی ہے، اور یہی بتانا مقصود ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے، وہ موجود ہے، اندر موجود ہے، باقی کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس کو مان لیا تو گویا سب مان لیا، جب اس کو پیغمبر کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ تو فرشتے جو سوال پوچھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بارے میں، یعنی اپنے بارے میں یہ کہا کہ وہ میرے متعلق ہوتا ہے۔ تو اس میں یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ وہ کہے گا کہ مجھے ذرا نماز پڑھنے دو، تو فرشتے کہیں گے کہ یقیناً نماز تو تم ابھی پڑھو گے، پہلے ہم جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ اس شخص کے بارے میں جو تمہارے درمیان مبعوث تھا تم کیا رائے رکھتے ہو اور ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ محمد ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، جس پر ہم نے ان کی تصدیق کی اور پیروی کی۔ تو یہاں بھی دیکھیے ذرا تفصیلی جواب ہے، یعنی جیسے کہ صحابہ کرام حضور پر ایمان لانے والے دیں گے ویسے ہی دے گا۔ اس پر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے بالکل سچ کہا ہے، اسی پر تو نے زندگی گزاری ہے، اسی پر تیری موت ہوئی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ اور وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جنت ممثل کر کے سامنے لے آئی جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں ایک کھڑکی کھل گئی ہے۔ جیسے حضور کے بارے میں ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے سورج گرہن کے موقع پر آپ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھے، بعد میں معلوم ہوا، آپ نے بتایا کہ میرے سامنے جنت لے آئی گئی
اور اتنی قریب تھی کہ مجھے خیال ہوا کہ اس کے پھل کا ایک خوشہ توڑ لوں۔ تو یہ صورتحال مکاشفات میں بھی ہوتی ہے، رویا میں بھی ہوتی ہے، تو وہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ سن کر وہ رش اور خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ پھر یعنی جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے، یعنی پھر دوزخ ممثل کر کے لائی جاتی ہے کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کرتے تو جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تو فیصلہ تھا، جب رسول آ جاتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ سن کر ایک مرتبہ پھر وہ رشک اور خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ پھر اس کی قبر کو اس کے لیے 70 گز کشادہ کر دیا جاتا اور وہاں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی، یعنی گویا پھر وہ ساری صورتحال جہاں پر اس کو رکھا گیا ہے وہ ایک عنایت میں، ایک کرم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے جسم کو مٹی کی اسی حالت پر لوٹا دیا جاتا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا تھا، یعنی اس کے بعد جسم کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب تم جانو اور مٹی جانے، بس معاملہ ختم ہوا۔ یہ جو بات فرمائی ہے اس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ یعنی اس جسم کو قانون قدرت کے مطابق مٹی ہونے دیا جاتا ہے، روکا نہیں جاتا۔ سب کا جسم ایسے ہی مٹی ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ نیکوکار ہوں، بہت بڑی شخصیات ہوں، تو حضور نے بیان فرمایا کہ بس اتنا سا وقت ہی ہوتا ہے تعلق کا جس میں یہ بات ہو جاتی ہے، اس کے بعد جسم کو مٹی ہو جانے دیا جاتا ہے، جو اسے دنیا کی زندگی میں دیا گیا اور مرنے کے بعد اسی طرح باقی تھا، یعنی جو آپ دفنا کے آئے تھے اب اس جسم کو باقی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ان روایتوں میں بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ پھر وہ قانون قدرت کے حوالے ہو جاتا ہے، جو مٹی نے کرنا ہے جسم کے ساتھ وہ پھر کرتی ہے۔ پھر اس کے جسم کو مٹی کی اسی حالت پر لوٹا دیا جاتا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کی روح کو پاکیزہ جانوں میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی اب وہ جو اس کی اصل شخصیت ہے جو غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، اس کو پھر پاکیزہ جانوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ جنت کے درختوں پر لٹکتے ہوئے ایک سبز پرندے کی صورت میں ہوتی ہے۔ یعنی اس میں کیا چیز مراد ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ ان کے روحانی وجود کی تصویر ہے، یعنی جو انسان کا روحانی وجود ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ کتنا ہلکا پھلکا ہے، وہ کس طرح پرے پرواز رکھتا ہے، اس میں کیا خوبصورتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو مجسم کریں ذہن میں تو پرندہ ہی ذہن میں آتا ہے۔ یہ ان کے روحانی وجود کی تصویر ہے، اس سے کوئی نیا قالب دینا مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ برزخ میں پاکیزہ روحیں جہاں رکھی جاتی ہیں اس کو بھی وہیں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب تم نے جو کھانا ہے کھاؤ، اور اس کی اصل شخصیت کو، اس کے نفس کو، اس کی روح کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے جہاں پاکیزہ روحیں رکھی جاتی ہیں، اور وہ درختوں پر چہکتے ہوئے پرندوں کی طرح خوش و خرم وہاں رہتی ہیں۔ یعنی یہ صورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر غالباً اسی طرح کی کوئی تعبیر تھی جسے راویوں نے اس طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ نئے قالب کا تصور پیدا ہوتا ہے، یعنی گویا یہ بات تھی جو آپ فرمانا چاہ رہے تھے، تو وہ ادا ہو جاتی ہے بڑی حد تک۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن کی ایک آیت اس کے بعد آپ نے پڑھی، یہ ابراہیم، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، 27 آیت۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا، یعنی وہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے ان سب مراحل سے گزریں گے۔ تو گویا آپ نے یہ آیت پڑھ کے بتایا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں، سچا ایمان لائے ہیں، وہ یہ توفیق پائیں گے، اس طرح فرشتوں کے اس سوال کا جواب دیں گے اور ان نعمتوں کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں جو فرمایا ہے کہ اس محکم بات سے، تو اس سے مراد قرآن مجید میں اگر آپ سورہ ابراہیم میں اس آیت کو دیکھیں تو کلمہ توحید ہے، یعنی سچی توحید پر قائم۔ تو میں نے لکھا ہے یعنی کلمہ توحید سے جس کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین کو دی اور وہ آگے بڑھ کر اس کو ماننے والے بن گئے،
اوپر حق لے کر آئے تھے کہ الفاظ میں اسی کا ذکر ہوا ہے، پیچھے بیان ہوا ہے کہ تمہارے پاس محمد حق لے کر آئے تھے، تو اس سے بھی یہی بتانا مقصود ہے۔ تو یہاں تک یہ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے نیکوکار آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو اس کی تصویر بتا دیتی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ یہاں جو کیفیت بتائی گئی ہے سرور کی اور ایک خاص خوشی کی، اور پھر پرندوں کی طرح گویا ہلکے پھلکے ہو گئے، تو یہ اسی کیفیت کی تعبیر ہے، ورنہ دوسری روایتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ پھر اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تم اس طرح سو جاؤ جس طرح کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تو ایک نیند طاری کر دی جاتی ہے اور کوئی اور نوعیت کی زندگی نہیں ہوتی۔ اس کے درمیان میں اللہ کی عنایتیں جیسے خواب میں ہوتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد یہ روایت بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے منافقت اختیار کی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ فریب کرنا چاہا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو جس طرح یہ پہلو اس میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، وہ دوسرا پہلو بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اسے ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ ہم جس باب کی روایتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ عذاب قبر کا باب ہے، اور میں اس کے بارے میں ابتدا میں واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید سے اس کے حدود بالکل متعین ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے عذاب ہے اور مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جو پیغمبروں کے مخاطب ہوئے، پیغمبروں نے ان پر اپنی حجت تمام کی اور انہوں نے ضد، اناد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ان کا انکار کر دیا، دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا ہے، یہ ابھی ہم اسی کی داستان پڑھ رہے تھے، اور مرنے کے بعد بھی ایک نوعیت کا عذاب ہے جو جاری رہتا ہے، اور پھر قیامت میں جیسے کہ قرآن نے فرمایا ہے سورہ مومن میں، وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تو ایک ان کا معاملہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راحت کا اہتمام کرتے ہیں۔ سب پر نیند کی حالت طاری ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے راحت کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں، اور ہما شما جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیکی بھی کی، برائی بھی کی، برے بھلے اعمال جمع ہوئے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کو سلا دیا جاتا ہے، قیامت میں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، ان کے لیے یہ دنیا بس خاموشی کی دنیا ہوتی ہے۔ یہی چیز ان روایتوں سے بالکل واضح ہو جائے گی، یعنی کوئی چیز روایتوں میں اس سے مختلف نہیں بیان ہوئی۔ اس وقت جس روایت کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحیح ابن حبان سے ہے، اور اس کا رقم میں بتا چکا ہوں کہ 3113 ہے۔ اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، آدھا باقی ہے، یعنی آدھے حصے میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا بشارت مرنے کے بعد ہوتی ہے، اور اب بیان کیا جا رہا ہے کہ منکروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قال وإن الكافر إذا أوتي في قبره من قبل رأسه لم يوجد شيء ثم أوتي عن يمينه فلا يوجد شيء ثم أوتي عن شماله فلا يوجد شيء ثم أوتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء فيقال له اجلس فيجلس خائفا مروبا فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول أي رجل فيقال الذي كان فيكم فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له محمد فيقول ما أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس فيقال له صدقت على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وصبورا ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك من الجنة وما أعد الله لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وصبورا ثم يزيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاع فتلك المعيشة الزنكة التي قال الله فإن له معيشة زنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ ترجمہ ہے، فرمایا اور مرنے والا اگر کافر ہو، یعنی پہلے رسول اللہ پر ایمان لانے والے، پیغمبروں پر ایمان لانے والے زیر بحث تھے،
اب جو منکر ہو گئے، یعنی پیغمبر آئے، پیغمبروں نے اتمام حجت کیا، دعوت دی، قوموں کے اندر سے اٹھے، پیغمبروں کو براہ راست انہوں نے دیکھا لیکن انکار کر دیا، اور مرنے والا اگر کافر ہو تو فرشتے جب اس کی قبر میں سرانے کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر اس کے دائیں طرف سے آتے ہیں تو وہاں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر اس کے بائیں طرف سے آتے ہیں تو وہاں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں بھی کوئی مانع نہیں ہوتا۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں بڑی خوبصورت تعبیر ہے اس کی، کہ اگر کوئی نیکی کی ہے، خیر کا کوئی کام کیا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، اچھے اخلاق پر قائم رہے، تو یہ چیزیں حصار بن جاتی ہیں، اور اگر کوئی عذاب کے لیے آنا چاہے یا تکلیف پہنچانے کے لیے آنا چاہے تو یہ رکاوٹ بنتی ہے۔ تو یہ گویا بتایا ہے کہ نیکی کس طریقے سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہاں اس کے الٹ کو بیان کیا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی جدھر سے پھر جو چیز بھی آ جائے، اس شخص نے جب ایمان قبول نہیں کیا، جب اس نے حقائق کو نہیں مانا، جب زندگی نہیں سنواری، تو اب جو کچھ بھی ہو جائے تو وہاں کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ خوف زدہ اور مروب ہو کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی جیسے ہی رخصت ہوتا ہے انسان تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ معاملہ کہاں ہوتا ہے؟ وہیں جہاں اس کو لے جایا جاتا ہے، فرشتے لے جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں جو تمہارے درمیان مبعوث تھا تم کیا کہتے ہو؟ یہ کہ پیغمبر موجود ہے، تو یہ رسول اللہ اصل میں اپنے زمانے میں جو لوگ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ پورا قرآن اس کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ وہی جو عاد کے ساتھ ہوا، وہی جو سمود کے ساتھ ہوا، وہی جو قوم فرعون کے ساتھ ہوا، یہ کوئی نئی قوم نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اب یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ منکر ہیں۔ تو اسے بٹھا کے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے درمیان جو ہستی مبعوث ہوئی، جو پیغمبر تمہارے درمیان اٹھائے گئے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ اس پر وہ کہتا ہے یہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کون شخص؟ اس سے کہا جاتا ہے جو تمہارے درمیان مبعوث تھا اس کو ان کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں سوچتا، یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم تم سے محمد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی صاف طریقے سے، اس لیے کہ رسول اللہ موجود تھے، لوگ جانتے تھے، دعوت پہنچ چکی تھی، لیکن ایک تو وہ لوگ تھے نا کہ جن پر حجت تمام ہونی تھی اور اس کے بعد عذاب آنا تھا، اس وقت جو رخصت ہو رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں سوچتا، اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم محمد کے بارے میں پوچھتے، اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، ان کے بارے میں لوگوں کو کوئی بات کرتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی انہی کی طرح کہہ دیا تھا۔ اس میں بتا چکا ہوں کہ منکرین زیر بحث ہیں، لیکن وہ منکرین جو منافق بن کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے بالکل سچ کہا ہے، اسی پر تو نے زندگی گزاری ہے، اسی پر تو مرا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا، یعنی تم نے اعتراف کر لیا اپنے جرائم کا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی جس طرح اب ہم کسی چیز کو خواہ وہ حال کی ہو، خواہ ماضی کی ہو، مستقبل کی ہو، وہ ایک دروازہ کھول کے آپ کو دکھا سکتے ہیں، اب تو ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، تو اسی طرح جنت ممثل کر کے سامنے آ جاتی ہے، ایسے ہی دوزخ۔ تو دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، گویا ایک روزن سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے اصل میں جہنمیوں کا ٹھکانہ۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور وہ سزا بھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے اس کو دیکھ لو، یہاں پہنچنا ہے تمہیں۔ یہ سن کر وہ حسرت اور ہلاکت کے احساس میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے، ان کی بات مانتے، تو جنت میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ سن کر ایک مرتبہ پھر وہ حسرت اور احساس محرومی میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر کو اس پر اس طرح تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں تک ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہی تنگی کی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔
تو یہ بتا دیا کہ اس طرح کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ جو بیان کیا ہے کہ گویا پسلیاں اس کی قبر کی دیواروں میں آ جاتی ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت میں نے لکھا ہے خواب کے احوال سے سمجھنی چاہیے، جس میں آدمی اسی طرح محسوس کرتا ہے، درا حال ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے جسم کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی اصل شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواب میں بھی بالکل انہی احوال سے ہم گزرتے ہیں۔ روایتوں میں جو تعبیریں اس مدعا کے لیے اختیار کی گئی ہیں وہ مردے کے احساس اور ہمارے فہم کے لحاظ سے ہیں، اس لیے کہ ہم انہی کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس آیت کے بارے میں اس سے پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں زندگی کا ذکر ہے، دنیا کی زندگی کا ذکر ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے اگر حضور نے یہ فرمایا کہ جن کی دنیا کی زندگی کا یہ حال ہے آخرت میں بھی یہی ہوگا، تو اس کو بعید نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ روایتوں کا یہ باب ایک حصہ پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ باب زیر بحث ہے، اس کی کچھ دوسری روایتیں سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔